ایٹمی اثاثے مکمل محفوظ ہیں۔ فوج کا اظہار اطمینان۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ جوہری سلامتی کے معیارات بہترین بین الاقوامی طریقہ کار پر مبنی ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے فوج پر عزم ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ کہا فوج ہر خطرے سے مادر وطن کا دفاع یقینی بنائے گی۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک ہے۔ کور کمانڈرز کا ایٹمی کمانڈ کنٹرول اسٹرکچر پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کو بتایا گیا پاکستان نے اپنے جوہری سلامتی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں۔ جوہری سلامتی کے معیارات بین الاقوامی بہترین طریقہ کار پر مبنی ہیں۔ آرمی چیف نے تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا جوہری ہتھیاروں کی حامل ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ پاک فوج ہر خطرے سے مادر وطن کا دفاع یقینی بنائے گی۔ شرکاء کا مضبوط جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام اسٹریٹجک اثاثوں کی سلامتی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اجلاس میں موجودہ داخلی بیرونی سلامتی کی صورتحال، فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جامع جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں بالخصوص سندھ و بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بے ساختہ تھا۔ امریکی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر سینیٹر کرس وان ہالن کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی وضاحت سے لگتا ہے کہ صدارتی بیان جان بوجھ کر نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ مربوط اور مستحکم تعلقات کے خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر دو طرفہ رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں امریکی سفیر سے بھی بات ہوئی۔ بائیڈن انتظامیہ بھی مضبوط پاک امریکہ تعلقات چاہتی ہے۔ سینیٹر کرس وان ہالن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دی جانے والی ایمرجنسی امداد میں امریکہ سب سے آگے رہا۔ امریکہ مسلسل پاکستانی حکام سے رابطے میں ہے کہ کس طرح مزید مدد کی جا سکتی ہے۔ سینیٹر کرس وان ہالن نے عمران حکومت گرانے میں امریکی مداخلت کے الزام کی تردید کر دی۔ کہا پچھلی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ انتخابات میں دعویٰ کرنا ایک بات، لیکن ایسے الزامات میں صداقت نہیں۔ میں اتنا جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنا جلدی جنرل باجوہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی آرمی چیف آ جائے۔ یہ کہنا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں سابق وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کمزور تھی، نیب اور عدالتیں بھی ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ ویسی حکومت اب ملی تو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی آرمی چیف آ جائے۔ میں کون سا اپنی چوری بچانا چاہتا ہوں؟ جو مرضی آرمی چیف لگائے۔ کپتان نے نئے سپاہ سالار کی تقرری کے حوالے سے واضح کر دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ان کے اوپر بطور وزیر اعظم جو پریشر تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی کمزور حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نیب اور عدالتوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہ تھا۔ نیب بڑے کرپٹ لوگوں کو پکڑتی نہیں تھی جبکہ عدالتیں سٹے دے دیتی تھی۔ ایسی حکومت اب ملی تو نہیں لوں گا۔ اگر معلوم ہوتا کہ اتنا مشکل کام ہے تو میں کہتا کہ دوبارہ الیکشن کراؤ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق کرپٹ اشرافیہ نے محض اپنے مفادات کے لیے دستور اور قانون کی پامالی کا کلچر پروان چڑھایا۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے نااہل کروائیں، اس لیے مجھ پر مقدمات ڈالے جا رہے ہیں۔ فیصلہ کن مارچ اسی مہینے ہوگا۔ عمران خان کے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات جاری والا شوشہ کارکنوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے چھوڑا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے سیاسی ملاقاتوں کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ آرمی چیف کی تقرری پر عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ نواز شریف جب چاہیں پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ عمران خان نے $25,000 ماہانہ پر امریکہ میں کلابنگ کمپنی ہائر کی۔ جس امریکی شخص کو پیسے دے رہے ہیں اس کا نام ڈیوڈ فینٹن ہے۔ لیگی رہنما مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان کی جوہری توانائی کے خلاف جو پروگرام امریکہ میں ہے اس کا باپ ڈیوڈ فینٹن ہے، جسے امریکہ میں بابائے اینٹی نیوکلیئر پروگرام کہا جاتا ہے۔ نون لیگ کی اسما بخاری کے مطابق ملک میں محب وطن قیادت موجود ہے جس کی بہترین سفارتکاری کی بدولت آج امریکہ کو پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے اپنے ہی صدر کا بیان واپس لینا پڑا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر شاہ آسیہ بری نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکی صدر کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے جو اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جو بائیڈن کے بیان پر امریکہ کی جانب سے معذرت اور وضاحت بھی آ چکی ہے۔
عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 20 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی اس بینچ میں شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں 25 مئی کے عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران جلاؤ گھیراؤ کا ذکر کیا گیا۔ موقف اپنایا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس کے مطابق عمران خان نے جان بوجھ کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ پارلیمنٹ لاجز پر پولیس فورس کے استعمال کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے استحقاق نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 26 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عالیہ حمزہ کے خلاف تحریک استحقاق بھی جمع کروا دی گئی۔ استحقاق کمیٹی نے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی کی تحریک استحقاق پر عمران خان اور شیخ رشید کو طلب کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تحریک میں موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ لاجز پر پولیس فورس کے استعمال سے استحقاق مشروع ہوا، اور دوسری جانب ایشیا پیسیفک سیمینار میں اسپیکر کے وفد کی شرکت پر مبینہ الزامات کے حوالے سے رکن قومی اسمبلی روبینہ خورشید عالم نے پی ٹی آئی کی ممبر عالیہ حمزہ ملک کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن تیسری مرتبہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت اور وزارت داخلہ کی درخواست منظور کر لی ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر پر الیکشن کمیشن پنجاب حکومت پر برہم ہوا۔ 7 روز میں بلدیاتی قانون بنانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب حکومت نے یقین دہانی کروائی کہ اسمبلی کے موجودہ اجلاس میں ہی نیا قانون بن جائے گا۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر ملتوی۔ سندھ اور وفاقی حکومت نے الیکشن مؤخر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خط لکھ کر الیکشن کمیشن کو باقاعدہ آگاہ کیا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ انتخابی عمل کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے انتخابات کی نئی تاریخ کا فیصلہ 15 روز بعد ہوگا۔ ووٹرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے بلدیاتی قانون وضع نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو حکم دیا کہ 7 روز میں نیا بلدیاتی قانون بنانے کا عمل مکمل کیا جائے۔ اگر قانون نہ بنا تو پہلے قانون کے مطابق ہی بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 23 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات سے انکار نہیں کر رہے۔ وزیر مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں سیلابی صورتحال کے باعث پولیس اور انتظامیہ مصروف ہے، اس لیے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ رین ایمرجنسی کی وجہ سے سندھ حکومت کے پاس نفری کم ہے، بلدیاتی انتخابات 2 مراحل میں منعقد کرنے کی اجازت دی جائے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ایک مرتبہ پھر ملتوی ہونے پر سیاسی جماعتوں کا شدید رد عمل۔ جماعت اسلامی کی شدید مذمت، فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کے دباؤ میں آ کر الیکشن روکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا تیسری مرتبہ بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کیا گیا جو افسوسناک عمل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سندھ حکومت کا اعلی کار بن کر فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا معاملے پر چیف جسٹس سے ازخود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا الیکشن ملتوی ہونا عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے، پیپلز پارٹی کراچی کو تباہ کر دے گی۔ ضمنی انتخابات میں شکست کی ہوئی اسباب جاننے اور آئندہ کامیابی کی حکمت عملی بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جمعے کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہ شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 6 نشستوں پر کامیاب، کتنے دنوں میں باقی نشستوں سے استعفیٰ دینا پڑے گا؟ الیکشن کمیشن کتنے دن کے اندر انتخابات کروانے کا پابند ہے اور جیتی ہوئی نشستوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ رپورٹ کریں گے اسلام آباد سے ثاقب سعید۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ضمنی انتخابات میں 6 نشستوں پر کامیاب، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نشست کے علاوہ باقی نشستوں کو کب تک چھوڑیں گے؟ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ عمران خان کو 1 ماہ کے اندر ایک کے سوا باقی نشستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آئین کے آرٹیکل 223 کے تحت انہیں 30 دن کے اندر اپنی ایک سیٹ رکھنی پڑے گی اور باقی سیٹوں پر انہوں نے مستعفی ہونا پڑے گا۔
اگر عمران خان حلف نہیں اٹھاتے تو 6 نشستوں کا انتخاب کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن 60 دن کے اندر دوبارہ انتخابات کروائے گا۔ پیپلز پارٹی رہنما بہرامند تنگی کا کہنا ہے کہ عمران خان قومی اسمبلی میں بھی نہیں آتے اور لوگوں کو گمراہ کر کے ووٹ بھی لیتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے کہ میں نہ پارلیمان کو مانتا ہوں، نہ میں پارلیمان جاؤں گا، نہ میں MNA بنوں گا، لیکن آپ مجھے ووٹ کرے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ لیڈر کا کام یہ ہے عوام کو گمراہ کرنا، یا لیڈر کا کام ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنا اور ملک کو مضبوط کرنا اور سیاست کو مضبوط کرنا؟ مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اس سسٹم کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اب ان تمام حلقوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا اور قومی خزانے کا ضیاع ہوگا۔ وہ صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں سسٹم کا، کیونکہ اب ان 6 کی 6 سیٹوں پہ ایک دفعہ پھر سے الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق دوبارہ الیکشن ہونے کی صورت میں ایک حلقے پر 8 سے 10 کروڑ کے اخراجات ہوں گے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ثاقب سعید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ FIA نے سینیٹر عاصم سواتی پر گرفتاری اور حراست کے دوران تشدد کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد قانون کے مطابق اعظم سواتی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ترجمان FIA کے مطابق جوڈیشل میجسٹریٹ FIA اسلام آباد کے حکم پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے سینیٹر عاصم خان سواتی کو طبی لحاظ سے فٹ قرار دیا۔ FIA نے ملزم کی قانونی حراست کے دوران جسمانی تشدد کے الزام کی شدید مذمت کی۔ پورے قانونی عمل کے دوران سینیٹر کے وقار اور تقدس کو یقینی بنایا گیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کی جانب سے شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی سمیت دیگر ملزمان کی بریت کے معاملے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملزمان کی بریت پر اٹارنی جنرل آفس نے اظہار تشویش کیا۔ شاہ زیب قتل کیس میں مجرمان کی بریت، عوامی رد عمل پر حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی حکومت ملزمان کی بریت کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرے گی۔ اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں مجرم شاہ رخ جتوئی کی بریت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کہا گیا کہ کیس میں اٹارنی جنرل آفس کو سنا جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل اس میں سنگین جرم ہونے کا موقف اختیار کر چکا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں اعلیٰ عدالت کی 3 رکنی بینچ نے شاہ زیب قتل کیس میں دوسری عدالتوں سے سزا یافتہ مجرموں کی رہائی کا حکم دیا۔ ملزمان کی وکیل لطیف کھوسا نے موقف اختیار کیا تھا کہ فریقین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا ہے۔ ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موت جبکہ نواب سجاد غلام مرتضیٰ کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ امیر زادے کو مرضی کا انصاف مل گیا۔ شاہ زیب قتل کیس کے فیصلے پر عوام کا سخت غم و غصے کا اظہار۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ طاقتور جیت گیا، انصاف ہار گیا۔ 10 سال بعد بھی غریب کو انصاف نہ مل سکا۔ 2012 میں کراچی ڈیفنس میں معمولی تل کلامی پر امیر زادے شاہ رخ جتوئی نے نوجوان شاہ زیب کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس کیس میں کب کیا ہوا بتائیں گے جنید شاہ۔ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ 7 سال بعد شاہ زیب قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی سمیت تمام ملزموں کو بری کر دیا گیا۔ 24 دسمبر 2012 کو شاہ زیب نامی نوجوان کو معمولی تلخ کلامی پر ڈیفنس کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ جون 2013 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی سمیت 2 ملزموں کو سزائے موت جبکہ 2 کو عمر قید کی سزا سنائی۔ نومبر 2013 میں سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے ماتحت عدالت کو مقدمے کی دوبارہ سماعت کی ہدایت کی۔ 2017 میں شاہ زیب کے والدین نے قصاص اور دیت کے قانون کے تحت صلح نامے کے بعد شاہ رخ جتوئی کو معاف کر دیا، جس کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ تاہم فروری 2018 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے مقدمے میں ملوث 4 مجرموں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد انہیں دوبارہ حراست میں لیا گیا تھا۔ جنید شاہ، نیو نیوز، کراچی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تشکیل نو بل 2022 منظور کر لیا۔ صدر کی توثیق کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بل جام عبدالکریم نے پیش کیا۔ بل ایوان نے اتفاق رائے سے پاس کیا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایکٹ 2022 کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوگا، جس کے تحت کونسل کی تشکیل کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوگا۔ ایوان نے فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ 2021 منسوخ کرنے کا بل بھی پاس کر لیا۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात अच्छे रहे। IMF और वर्ल्ड बैंक से 4 दिन में 58 मीटिंग्स हुई। डॉलर की असल कीमत कम है, मसनूई तरीके से कीमत बहुत ऊपर गई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जल्द डॉलर को असल कीमत पर वापस लाएंगे। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई हमारी, 58 मीटिंग्स थी इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक और बायलैटरल्स। वो हमने 4 दिन में की। डॉलर की रियल वैल्यू उससे कम है, इसलिए इसको अपने रियल वैल्यू पे आना पड़ेगा। मीटिंग हमका हुआ, मेरी जो है वो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि कुछ सारी चीज़ें पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज से डीलर्स के जरिए सरकारी आटा तकसीम किया जाएगा। महकमा खुराक के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज से डीलर्स के जरिए सरकारी आटे की तकसीम शुरू होगी। सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 648 जबकि 20 किलो का थैला 1295 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। इससे पहले सरकारी आटे ट्रक्स के जरिए तकसीम किए जाते थे। ट्रक्स में आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी की सूरत हाल सामने आई थी। कराची में डेंगू के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटे के दौरान 197 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे हम्माद यूसुफ से। हम्माद, बताइएगा क्या सूरत हाल है डेंगू की? कराची में जो है डेंगू से एक और हलाकत सामने आ गई। कराची में डेंगू से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 197 केसेस नए रिपोर्ट किए गए हैं डेंगू के। रवां माह 4256 केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं डेंगू के कराची में, जिसके जो है ज़्यादा तादाद जो है ज़िले वस्ती में बताई जा रही है। 59 केसेस जो है सिर्फ ज़िले वस्ती से रिपोर्ट किए गए हैं। बढ़ते इस केसेस को तशवीश का इजहार करते हुए अवाम ने यही कहा है कि हुकूमत के जानिब से जो डेंगू मार स्प्रे इलाकों में किया जा रहा था वो मुहिम भी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से डेंगू जो है सर उठा रहा है और डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अब कोई स्प्रे और कोई इस तरह की मुहिम नहीं चलाई जा रही। तो आवाम की हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा दोबारा ये मुहिम शुरू की जाए और इन इलाकों में जहाँ पर इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है ना डेंगू के स्प्रे किए जाएँ ताकि डेंगू का जल्द अज जल्द खात्मा हो सके। जी आपको बताएं कि कंबर शहदादकोट की तहसील कबू सईद खान में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर समेत हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। मुतासरीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सनाउल्लाह खोसो की रिपोर्ट। कबू सईद खान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर, हजारों एकड़ काश्त फसलें डूब गईं। 2 माह गुजर जाने के बाद भी सैलाबी पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन का कहना है हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। बच्चे वबाई अमराज से मर रहे हैं। बेहते पानी जो सलो तो कौन है, असां बिल्कुल बीमारी बढ़िया में बिल्कुल तबाह थी वियासीं। असां वटि कुछ न पतो आहे जॻहियुनि घर सॼो ड्राइजी विया आहिनि। मुकमल असांजो वेहण जे लाइ न त टैंक आहे न छा कुछ भी ना है। तंबू कुछ भी ना है। असां पट ते आहियूं। मुतासरीन का मजीद कहना था मौसम की शिद्दत में इजाफे के बायस खुले आसमान तले जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। हुकूमत जल्द अज जल्द घर तामीर करवा कर दे। कैमरामैन रहीम खोसो के साथ सनाउल्लाह खोसो, न्यूज़ कबू सईद खान। लिया में मसीही बरादरी भी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए पेश है। मसीही बरादरी की जानिब से 500 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इसी हवाले से चौक आज़म में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। नासिर हयात की रिपोर्ट। लिया के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मसीही बरादरी की जानिब से बिला तफरीक आटा, चीनी, चावल, घी समेत दीगर अशिया खुर्दो नोश पर मुश्तमिल 500 खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। बिशप मुश्ताक अंजुम का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान में किसी भी आफत के मुकाबले के लिए अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिविजनल सदर की भी तकरीब में खसूसी शिरकत। मसीही बरादरी को मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर खराज तहसीन पेश किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बिशप मुश्ताक साहब को, पास्टर रऊफ साहब को। सिंध में भी सैलाब आया हुआ है, उन्होंने लिया को याद रखा। सैलाब मुतासरा खवातीन का कहना था कि इन्हें 20 दिन के लिए राशन फ्राहम किया जाए जिससे इनकी मुश्किलात कम होंगी। चर्च फादर ने न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। एज ए चर्च हम आपके साथ खड़े हैं। मसीही भी आपके साथ उसी तरह शाना बशाना इस सारे एफर्ट में जो गवर्नमेंट कर रही है या दूसरी एजेंसीज कर रही हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आज हमने 500 खानदानों को डिस्ट्रिक्ट लिया में राशन तकसीम किया। जिला लिया में सरकारी और गैर सरकारी इदारों और तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। कैमरामैन टीम के हमरा नासिर हयात, न्यूज़ लिया।
मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका परेशान है। बिहाड़ी का पंजाबी शायर रियाज तबस्सुम भी महंगाई के बायस परेशान है। शायर रियाज तबस्सुम ने गले में सब्जियों का हाथ डालकर अनोखा एहतजाज किया और अपने अशार के जरिए अवाम की तर्जुमानी की। बिहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना की रिपोर्ट। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। अशिया खुरोनोश समेत सब्जियों की कीमतों में इजाफा। बिहाड़ी का शायर रियाज तबस्सुम भी महंगाई के बायस परेशान। करके एनी महंगाई तुसा टुटिया यार गरीब नू, रोटी पीछे भजदा फिरदा रोंदा नाले नसीब नू। शायर रियाज तबस्सुम ने गले में सब्जियों का हार डालकर अनोखा एहतजाज किया। शायर रियाज तबस्सुम ने अशार के जरिए अवाम की तर्जुमानी की। मेरे अल्लाह मुल्क बचा दे, इन्हां नू मगरों ला दे, मेरे अल्लाह देश बचा दे, इन्हां नू मगरों ला दे। शहरियों ने रियाज तबस्सुम की शायरी और मुनफरिद अंदाज को खूब सराहा और महंगाई में कमी का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा मुनव्वर हुसैन रजाना, नियो न्यूज़ बिहाड़ी। बिजली महंगी कीती ते पेट्रोल भी महंगा कीता, बिजली गैस दे बिल्लां ने साडे खून जिगर दा पीता। घोटकी की यूनियन काउंसिल बस्ती जीवन शाह का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चौधरी सरवर आराई में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्कूल में ना ही क्लासरूम्स हैं और ना ही पीने का साफ पानी मैसर है। बच्चे झोंपड़ी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अब्दुल मजीद शर की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत तालीम फराहम करने के दावों तक ही महदूद। घोटकी की यूनियन कौंसिल बस्ती जेवन शाह का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 1995 से इसको मंजूर किया गया। ये इसी तरह छप्पर में चल रहा है और ये जो छप्पर है अभी खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के जो बच्चे हैं खौफ वाले माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में ना ही क्लासरूम्स और ना ही पीने का साफ पानी मैसर है। बच्चे झोपड़ी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कितने सालों से बिल्डिंग नहीं मिली है, हमें किसी भी चीज की सहूलत नहीं है, हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग दीजिए। उस्ताज़ा और बच्चों ने सूबाई वजीर तालीम सिंध से स्कूल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली नवाज के साथ अब्दुल मजीद शर, न्यू न्यूज़ घोटकी। रहीम मियां खान निजी तालीमी इदारे में खसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना अफराद को छड़ियाँ और माजूर अफराद को तहाइफ पेश करके उनकी हौसला अफजाई की गई। रिपोर्ट करेंगे राना वसीम मुमताज़। रहीम यार खान में निजी तालीमी इदारे में खसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने की तकरीब में नाबीना अफराद ने तिलावत कुरान पाक और नातिया इकलाम पेश किया। जबकि बिनाई से महरूम अफराद ने तबले और बाजे की धुनों पर मिली नगमे सुनाकर हाजरीन से दाद वसूल की। नाबीना अफराद को मोबाइल फोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल बारे आगाही फ्राहम की गई। तकरीब के आखिर में माजूर अफराद में तहाइफ तकसीम किए गए। राना वसीम मुमताज, न्यू न्यूज़, रहीम यार खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई डिज़ाइन वाली जर्सी फरोख्त के लिए कराची की मार्केट पे पहुंच गई है। शायकीन ने क्रिकेट ने टी शर्ट के नए डिज़ाइन को अच्छा इजाफा करार दिया है। जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट। जिसका था इंतजार आ गया वो शाहकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थंडर जर्सी फरोख्त के लिए कराची की सस्ती मार्केट्स में पहुंच गई। अवाम ने नए डिजाइन को अच्छा इजाफा करार दिया। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आलमी कप पाकिस्तान ही जीतेगा। जैसे 92 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ने जो तारीख रकम की है ना, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के अंदर ही T20 की तारीख रिकॉर्ड करेगा। दुकानदार ने भी नई ऑफर कर दी। भारत को हराओ 50% डिस्काउंट पर टी शर्ट ले जाओ। ऑफर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा और हम 50% डिस्काउंट देंगे शर्ट के लिए। 2 दिनों में 80,000 टी शर्ट्स फरोख्त हो चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए नई डिजाइन वाली पाकिस्तान की जर्सी अवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है। टी शर्ट की खरीदारी में मसरूफ शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी भी काबिल दीद है। शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि 92 की तरह 30 साल के बाद एक मरतबा फिर 2022 में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर तारीख रकम करेगी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़, कराची।